لوگوں کو دوسروں کے بدلے ہوئے رویے نظر آ جاتے ہیں اور اپنی حرکتوں کا پتہ نہیں ہوتا جو اس تبدیلی کی اصل وجہ ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاتھوں سے موتی بکھر جائیں تو انہیں سمیٹنا آسان ہے، مگر ہمارے الفاظ سے کسی کی ذات بکھر جائے تو اس کا سنبھلنا بہت مشکل ہوتا ہے، لہٰذا بولنے سے پہلے اس چیز کا خیال کیجیے۔ کچھ لوگ جتنے کیڑے دوسروں میں نکالتے ہیں، اگر وہ صرف ایک کیڑا اپنے آپ سے نکال لیں تو ان کی اور دوسروں کی زندگی بڑے آرام سے گزر سکتی ہے۔ آج کل تو رشتہ دار ان لکڑیوں کی مانند ہو چکے ہیں جو دور ہوں تو دھواں دیتے ہیں اور اکٹھے ہو جائیں تو آگ لگا دیتے ہیں۔ بہت سی غلطیاں ہوتی ہیں زندگی میں، لیکن جو غلطیاں لوگوں کو پہچاننے میں ہوتی ہیں ان کا خمیازہ سب سے زیادہ بھگتنا پڑتا۔ دوسروں کو گرانے کے چکر میں لوگ آخرکار خود ہی گر جاتے ہیں، لیکن سبق پھر بھی حاصل نہیں کرتے۔ جب لوگ آپ کے معیار کو نہیں پہنچ پائیں گے تو پھر وہ آپ کے کردار پر انگلیاں اٹھائیں گے۔ ایک مرنے والے انسان کو نہیں معلوم کہ تم نے اس کے لیے کتنے آنسو بہائے، لیکن ایک زندہ انسان کو مرتے دم تک یاد رہے گا کہ تمہاری وجہ سے اس نے کتنے آنسو بہائے۔ جو بھی رشتے پاس ہیں خدارا ان کی قدر کیجیے۔ سب سے گھٹیا انسان وہ ہے جس کا تم سے دل بھر جائے تو وہ تمہاری خوبیوں کی نفی کرے، تمہارا راز فاش کرے، تمہارے اچھے برتاؤ کا انکار کر بیٹھے، اور جو بات تم میں نہیں وہ تمہارے بارے میں کہے۔ ایسے شخص سے تعلق ختم ہونا ہی غنیمت ہے۔ آپ سے محبت کرنے والا شخص آپ کو سنے بغیر ایک دن بھی نہیں رہ سکتا۔ کوئی بھی اپنی زندگی میں اتنا مصروف نہیں ہوتا کہ وہ اپنے کسی خاص شخص کے لیے چند لمحے بھی نکال نہ سکے، اس لیے بے وقوف بننا چھوڑ دیں۔ کچھ لوگوں کے ساتھ خون کا رشتہ بھی نہیں ہوتا، مگر خوشبو اپنوں والی ہوتی ہے۔ دراصل رشتے خون کے نہیں احساس کے ہوتے ہیں۔ اچھے لوگوں سے اللہ بہت امتحان لیتا ہے پر ساتھ نہیں چھوڑتا، اور برے لوگوں کو بہت کچھ دیتا ہے پر ساتھ نہیں دیتا ہے۔ دنیا میں اگر کسی چیز کو پہلی فرصت پہ رکھنا بہت ضروری ہے تو وہ ہے آپ کا ذہنی سکون۔ باقی سب عارضی چیزیں ہیں، وقتی ہیں، سب دنیا داری ہے۔ کسی کو دیا گیا ایک آنسو عمر بھر کی عبادتوں پہ پانی پھیر سکتا ہے۔ انسان جب تکلیف میں ہو تو اسے اللہ اور ماں ہی یاد آتے ہیں۔ خود کو بیکار مت سمجھو، بند گھڑی بھی دن میں 2 مرتبہ صحیح وقت بتاتی ہے۔ بچپن میں لگتا تھا نماز نہ پڑھنے پر سزا ملتی ہے، اب پتہ چلا نماز کی توفیق نہ ملنا ہی سزا ہے۔ بیٹیوں سے بے پناہ محبت کیا کرو اور خوب ناز نخرے اٹھایا کرو، کیونکہ جب یہ چلی جاتی ہیں تو گھر کی رونقیں بھی ساتھ لے جاتی ہیں۔ زندگی کے کسی لمحے میں اگر آپ کو لگے کہ آپ تنہا ہو، آپ اپنا درد کسی سے نہیں کہہ سکتے، تو سنو، آسمان کی طرف دیکھ لینا، اللہ کبھی اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ بے شک توبہ ماضی کو بدل دیتی ہے، جبکہ شکر حال کو اور صبر مستقبل کو۔ قرآن کہتا ہے اپنے دشمنوں کی چالوں سے پریشان نہ ہوا کریں، بے شک
تمہارا رب سب سے بہترین چال چلنے والا ہے۔ انسان کا بہترین ساتھی اس کی صحت ہے، اگر صحت ساتھ چھوڑ جائے تو وہ ہر رشتے کے لیے بوجھ بن جاتا ہے۔ اپنے رویے اتنے برے نہ رکھیں کہ دوسروں کے لگائے ہوئے اسٹیٹس آپ کو اپنے لیے لگے۔ جب تک تمہاری ماں کے ہونٹ تمہارے لیے دعا کے لیے نکل رہے ہیں، تم دنیا کے امیر ترین انسان ہو۔ اللہ کے ہر فیصلے پر مطمئن رہیں، کیونکہ اللہ وہ نہیں دیتا جو آپ کو اچھا لگتا ہے، بلکہ اللہ وہ دیتا ہے جو آپ کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ سر اور کردار ہمیشہ اونچا رکھو، اچھے برے دن آتے جاتے رہتے ہیں، اور کچھ عورتیں اتنی خوش نصیب ہوتی ہیں کہ ان کے پسندیدہ مرد ان کو پانے کے لیے دنیا سے لڑتے ہیں اور اللہ کے آگے روتے ہیں۔ لوگوں کی خوشیوں اور رزق پر نظر مت رکھیں، اللہ کی تقسیم پر راضی رہیں، کیونکہ اللہ سے بہتر کوئی تقسیم کرنے والا نہیں ہے۔ 3 عورتوں کی طرف دیکھ کر اللہ مسکراتا ہے۔ پہلی خوبی پردہ ہے، وہ کسی بھی خاتون کی ایسی خوبی ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ دوسری خوبی جو اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے وہ اپنے شوہر سے ٹوٹ کر محبت کرنا۔ تیسری خوبی ہے اللہ کے آگے جھکنا، رکوع سجدوں کرنا، اور قرآن پاک پڑھنے والی عورت کی طرف اللہ دیکھ کر مسکراتا ہے۔ احساس کے رشتے دستک کے محتاج نہیں ہوتے، یہ ایک خوشبو ہے جو بند دروازوں سے بھی گزر جاتی ہے۔ امید کو ڈھونڈا نہیں جاتا، امید کو رکھا جاتا ہے اپنے اندر، اپنے دل میں، اپنے ذہن میں۔ یہ ننھے بیج کی طرح ہوتی ہے جو مٹی سے باہر تو آ جاتی ہے مگر درخت بننے میں دیر لگتی ہے۔ ہر انسان سکون کی تلاش میں ہے، کسی دوسرے کا سکون تباہ کر کے۔ جب دل دکھتے ہیں تو زبانیں خود ہی بند ہو جاتی ہیں۔ چہرے صاف، دل میں داغ، منہ پر آپ، پیچھے سانپ۔ اگر آپ نظر انداز کرنے کے ماہر نہیں تو آپ بہت کچھ کھوئیں گے، سب سے پہلے اپنا سکون۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کتنے قیمتی ہیں، کتنے قابل اور کتنے اہم ہیں۔ اگر آپ ناقدروں کے ہاتھ لگے ہوئے ہیں تو آپ بیکار ہیں۔ تجربات حالات سے آتے ہیں، عمر سے نہیں۔ ایک شخص بن کر نہ جیو بلکہ ایک شخصیت بن کر جیو، کیونکہ شخص تو مر جاتا ہے مگر شخصیت ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ ماں باپ اپنی اولاد کو دنیا کی ہر چیز سکھا دیتے ہیں سوائے اپنے بغیر رہنے کے۔ کسی کا دل اتنا مت دکھاؤ کہ وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے، کیونکہ ٹوٹے ہوئے دل سے نکلی آہ عرش تک جاتی ہے۔